کوئٹہ چائے خانہ میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ 5 بندروں کو ایک بڑے پنجرے میں قید کر لیا گیا۔ پنجرے کے بیچ میں ایک سیڑھی رکھی گئی جس کے اوپر کیلے کا گچھا تھا۔ اب جب بھی ان میں سے ایک بندر سیڑھی چڑھنے کی کوشش کرتا تو اسے کرنٹ لگ جاتی اور پنجرے میں باقی بندروں پر سرد پانی برسایا جاتا۔ کئی بار ایسا ہوا، 1 2 3۔ بالآخر بندروں نے سیڑھی چڑھنا چھوڑ ہی دیا۔ ایک ہفتے بعد 5 بندروں میں سے ایک کو نکالا گیا اور ایک نیا بندر لایا گیا، جوشیلا اور جوان۔ اب جب نیا بندر سیڑھی چڑھنے کی کوشش کرتا تو باقی پرانے بندر اسے زد و کوب کرتے۔ کیا کرتے ہو بھائی؟ پہلے تجھے کرنٹ لگے گی اور پھر ہم پر ظالم لوگ پانی برسائیں گے۔ جوشیلا بندر کئی بار پٹنے کے بعد خاموش ہو گیا، خپ ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سارے پرانے بندروں کو نئے بندروں سے تبدیل کیا گیا اور مارا ماری کا سلسلہ جاری رہا۔ نہ جاؤ، مت جاؤ، بجلی، پانی، ڈشم ڈشم، گڑم گڑم۔ اب پرانے بندروں میں سے کوئی نہ رہا، سارے نئے بندر۔ مگر اب نئے 5 بندروں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ سیڑھی کے اوپر کیلا ہونے کے باوجود کوئی جانے کی ہمت کیوں نہیں دکھاتا۔ ایک عرصے کے بعد کرنٹ اور سرد پانی کا سلسلہ بند ہو گیا، مگر کسی کو اوپر جانے کا کوئی ہوس تب بھی نہ رہا۔ سب کو صرف اتنا پتا تھا کہ جو کوئی سیڑھی چڑھنے کی کوشش کرے گا اسے مار پیٹ سے نوازا جائے گا۔ سالوں سال یہ سلسلہ جاری رہا، یہی ہوتا رہا ہے، یہی ہوتا رہے گا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں۔ ہم بھی رسم و رواج یا ثقافت کے نام پر ایسی ہی حرکتیں بچپن سے دیکھتے آئے ہیں اور انہیں سر انجام دیتے ہیں۔ شاید کسی زمانے میں اس کا مطلب ہوتا ہوا ہوگا، مگر اب کسی کو کچھ نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں ہونا چاہیے۔ مہمان کو باہر نکالنے کے لیے اس کے جوتوں میں نمک کیوں ڈالا جاتا ہے؟ زندگی کی دی گئی نعمتیں گنتے وقت لکڑی کے کسی ٹکڑے کو مار کر بری نظر سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ جوتوں کی دونوں ایڑیاں آپس میں دیکھ کر دامن میں جھاڑ کر کیوں پیسوں کی توقع کی جاتی ہے؟ کیا آپ بھی بچپن سے ایسے ہی حرکات کو دیکھتے آئے ہیں؟ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگلی ملاقات تک بامان خدا۔